نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے، اور اس دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے احکامات ہیں جن سے معاشرے کا نظام درست ہو جائے، انہیں امور انتظامیہ کہتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساز کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، اور ساتھ کچھ ایسے احکام بھی ہیں جن سے انسان کی اپنی اصلاح ہو، جیسے روزے کا حکم ہم پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں جہاد کا مسئلہ ہے، کل کے سبق میں انفاق کا مسئلہ آئے گا، اس کے بعد پھر اصلاحی کام حج اور عمرے کا بیان آئے گا، ساتھ ساتھ امور انتظامیہ، نکاح، طلاق کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اب ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کے آخر تک چلیں گی انشاءاللہ. آج کے سبق میں وہ مقصودی مضمون ہے اس سورہ کا کہ اللہ کی راہ میں قتال کیا جائے. یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال تھی، جس میں سے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال اور اعلان نبوت کے بعد 23 سال. ان 23 سالوں میں 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور. یہ جو 13 سال مکی دور کے تھے، یہ کفار کی طرف سے انتہائی ظلم کے پہاڑ گرائے جاتے، اور مسلمانوں کو سوائے صبر کے اور کوئی حکم نہیں تھا. یعنی وہ رسیوں سے باندھ دیتے، پورا پورا گھرانہ سارا دن رسیوں سے دھوپ میں باندھا ہوا پڑا رہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو صبر کی تلقین کرتے، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، کمزور سے کمزور بندہ بھی ہو نا، لیکن جب اس کے ماں باپ پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں حضرت سمیہ، جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر مکے کے بالکل سر عام چوک میں شہید کر دیا تھا، چیر دیا تھا ظالم نے. یہ تھوڑا ظلم ہے؟ اس پر بھی صبر کا ہی حکم تھا، اس پر بھی صبر ہی کا حکم تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ سارا کچھ حرم میں ہی ہو رہا تھا نا، مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا، پھر بھی صبر کا حکم تھا. کون کون سا وہ ظلم ہے جو نہیں ہوا
لیکن اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل صبر 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 ہی کا حکم تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، جب یہ خبر سنتے ہیں غزہ میں، فلسطین میں کہ نسل کشی کی جا رہی ہے اور انسانیت سوز مظالم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، تو یہ ہوتا آیا ہے، ہر دور میں ظالم اس طرح کی حرکتیں کرتے آئے ہیں۔ اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ حسن ہے کہ یہ آپ کو کبھی ظالم نظر نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ مظلوم ہی نظر آئیں گے۔ جب بھی حکومتیں ملی ہیں، آپ اندازہ کریں فتح مکہ والے دن 8 ہجری میں، 8 سال کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوتا، 8 سال پہلے اسی مکہ میں یہ سارے ظلم ہوتے رہے، جو ابھی میں نے ایک دو باتیں آپ کو بتائیں۔ اور 8 سال سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تو احرام باندھ کے قربانی کی جانور بھی ساتھ لے کر آئے، لیکن پھر بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس حد تک ان کی طرف سے تشدد اور ظلم ہے کہ ایک آدمی صرف کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو بھی طواف بھی نہیں کرنے دیا۔ اور 8 سال کے بعد یعنی 8 ہجری میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں فاتح بنا کے داخل کیا، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے کل یہ ظلم کیے تھے، خواتین کو چیر دیا تھا اور زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈالی تھی، بلال کو گلیوں میں گھسیٹا تھا، خباب کو انگاروں پر لٹایا تھا، جنہوں نے یہ سارے ظلم کیے، اب وہ سارے سر جھکا کے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، اور میرے نبی ایک ہی اعلان کرتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام فتح کے بعد بھی معافی کا اعلان کرتا ہے، اور ظالموں کے پاس اگر کوئی اختیار آ جائے تو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ گراتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور ہجرت پر مسلمان مجبور ہوئے، اور ہجرت کے بعد 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا نا، 2 ہجری میں ہوا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال ہوا، 1 سال وہاں بھی گزر گیا، اور مشرکین مکہ ان کی شرارتیں وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیتی۔ یہ اہل مدینہ کی طرف پیغامات بھیجتے، ہمارے ساتھ گزارا کرنا ہے تو ان کو نکالو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، یہودیوں کو ابھارتے۔ یہ سارا کچھ ہوا 2 ہجری میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی 2 ہجری میں، 13 سال ہے یہ، اور 14 اور 15ویں سال جا کر اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو۔ آج جن کو جہاد کے نام سے تکلیف ہے نا، وہ مسلمانوں پہ اور اسلام پہ اور بڑے اعتراض کرتے ہیں، ان میں یہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ تاریخ نہیں دیکھتے کہ 15 سال تک ظلم سہتے رہے مسلمان، اور 15 سال بعد اللہ نے کہا تم بھی ہتھیار اٹھاؤ اور ان ظالموں کو روکو جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی۔ تو یہ وہ حکم ہے جی، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اچھا اب دیکھنا، یہاں اجازت ملی ہے، اور اجازت میں بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور احتیاطیں دی ہیں، ورنہ ایسے لوگوں جنہوں نے یہ ظلم کیے ہوں ان کے اوپر بندہ کہے جان دو بھائی، اب اس کے اوپر انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی سننا اللہ نے کس انداز میں اجازت دی ہے۔ فرمایا وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ دیکھو کافر تو اور بھی دنیا میں ہیں، وہ کافر جو مسلمانوں سے لڑتا نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی اس سے لڑنے کی حکم نہیں ہے، اس کافر سے لڑو، الذین یقاتلونکم، وہ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، لیکن اگلی ایک شرط دوسری، ولا تعتدوا، اس میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ انہوں نے حدیں کراس کی تھی نا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا اور بوڑھوں کو مارا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار کے والد تھے،
بوڑھے ضعیف تھے اور بڑھاپے میں ان کو باندھ دیا جاتا اور پتھر رکھ دیے جاتے. انہوں نے حد سے زیادہ کی. اسلام نے عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی. ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا. بس وہی جو شریر ہے، جو مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. باقی جو ظالم ہیں ان کو اب نہ چھوڑو. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. کل مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، اب تمہارا بس چلے تو تم بھی انہیں مکہ سے نکالو. والفتنۃ اشد من القتل، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتال میں تو پھر قتل بھی ہوں گے. فرمایا ہاں، لیکن فتنہ روکنے کے لیے ان ظالموں کا علاج نہیں ہے. والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. جب وہ ظالم فتنہ برپا کیے جا رہے ہیں، حدود حرم کا بھی انہیں خیال نہیں ہے، اللہ کے پاک نبی کا بھی انہیں خیال نہیں، نبی کے جانثاروں کا بھی خیال نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتا ہے، تو وہ ظالم ظلم کے پہاڑ گراتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا فتنہ وہ برپا کر رہے ہیں. والفتنۃ اشد من القتل. اب ذرا آپ ساتھی غور فرمائیں. اجازت تو اللہ دے رہے ہیں، لیکن نمبر 1 الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. نمبر 2 اجازت کے باوجود لا تعتدوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا. اور نمبر 3 یہ حدود حرم میں لڑائی نہیں کرنی. حالانکہ انہوں نے حدود حرم میں یہ سارا ظلم کیا تھا. انہوں نے سارا یہ ظلم کہاں کیا تھا؟ بولے جی، حدود حرم میں کیا تھا نا. لیکن اسلام پھر بھی کتنے اصول اور ضوابط بیان کر رہا ہے. فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مت لڑنا ان سے مسجد حرام کے پاس. حدود حرم میں ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، وہ جو کرتے رہے. ہاں، اب اگر حدود حرم میں وہ تم سے لڑائی کرے تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے، لیکن تم نے پہلے حدود حرم میں نہیں کرنی. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مت لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے اس میں. اگر وہ اب لڑیں پھر رگڑو ان کو، پھر بدلہ لو ان سے. وہ دن گئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھئی جو مرضی وہ کرتے رہیں، تم فاعفوا واصفحوا، صبر کرو. اب فرمایا بدلہ لو ان سے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں، یعنی حدود حرم میں تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی لڑو ان سے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے کافروں کا بدلہ یہی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، یہ سارے ظالم، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم کرنے. توبہ کا دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا ایسے ظالموں کے لیے بھی. سب کہو سبحان اللہ. اتنا بڑا مہربان ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ گئے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اچھا، کب تک قتال کرنا ہے؟ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. جب تک دنیا میں فتنہ باقی ہے، ظلم باقی ہے، اس وقت تک قتال جاری رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا. فرمایا ویکون الدین للہ، اس وقت تک جاری رکھو جب تک دین سارا اللہ کا نہ ہو جائے.
ساری دھرتی رب کی ہے اور رب کی دھرتی پر اسلام نافذ نہ ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن پھر یاد رکھنا اگر باز آ گئے، اگر ظلم سے کیا ہو گئے، بولے نا جی سارے ماشاء اللہ مجاہدین سوئے ہوئے ہیں سمجھ بات جہاد کی ہو رہی ہے اور مجاہدین ٹیک لگا کے مزے سے سوئے ہوئی ہے سب. سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب جہاد پہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا اوئے کون جہاد کرے گا؟ بندہ ایک ٹیک لا کے ستا ہے، اس کا میں انشاءاللہ، اس کا تو رہن دے کسی کو اس طرح سستی تو مارا اٹھے یہ نہ ہوئے جناب پتہ نہیں مسلمانوں کی اور جڑی کوئی لو لگ رہی اس کو بھی نہ جاؤں تو رہن ہی دے. اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ گئے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، باز آ گئے تو جھگڑا ختم، باز آ گئے تو جہاد ان کے ساتھ نہیں. ہاں زیادتی کسی پر نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے، ہاں ظالموں کو پھر بھی نہیں چھوڑنا. الشہر الحرام بالشہر الحرام، دو سوال پیدا ہوئی اور آج کے سبق کی آخری بات. دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے حدود حرم، دوسرا ہے حرمت والے مہینے. کتنی چیزیں ہو گئی بولے؟ سارے بولیں جی. حدود حرم میں بھی لڑائی منع ہے، حرمت والے مہینوں میں بھی منع ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں. کتنے ہیں جی؟ 4. اور آسان طریقہ ان کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ ایک حرمت والا مہینہ ہے حج کا، ذوالحجہ کا، ایک اس سے پہلا ہے اور ایک اس کے بعد ہے. حج والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا، اس سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، اس کے بعد والا مہینہ محرم کا ہے. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، اور ایک مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اصل میں ان کی وجہ یہ ہے کہ قافلے چلتے تھے حرم کی زیارت کے لیے، راستے میں لٹتے تھے اور ڈاکے اور یہ لڑائیاں ہوتی تھیں. تو حج والا مہینہ تو ہو گیا ایک اس سے پہلا ایک اس کے بعد، تاکہ آرام سے لوگ جائیں اور واپس آئیں اور راستے میں جنگ و جدال نہ ہو. اور اس کے علاوہ عمرہ وغیرہ کے لیے ایک اور مہینہ رجب کا رکھا درمیان میں، جو ان سے تھوڑا دور تھا، تاکہ پھر بھی اگر کوئی جانا چاہے تو لڑائی رکی ہوئی ہو. تو حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی نہ کی جائے اور حدود حرم میں بھی نہ کی جائے. لیکن اگر ایک آدمی حرمت والے مہینے میں حدود حرم میں جا رہا ہے، مہینہ بھی حرمت کا ہے، جگہ بھی حرمت والی ہے، لیکن پھر آ کر اسے کوئی وہاں مارتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے پتر صبر کر پھر 3 مہینے گزرن دے سمجھ آئی. ایک بندہ ذوالقعدہ کے مہینے میں جا رہا ہے، کافر اس پہ حملہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے صبر کرو جی، ہمارے ہاتھ تو باندھے ہوئی ہیں، 3 مہینے گزر جائے پھر ہم بدل لیں گے. وہ کہے گا 3 مہینے تک تو صبر کرنا، 3 مہینے تو مجھے کوٹ کے اگلے کو مار دے 3 مہینے تک. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی حملہ کرے تو پھر بدلہ لو، پھر اجازت ہے. خود پہل نہ کرو، حرمت والے مہینوں میں پہل نہ کرو اور حدود حرم میں بھی پہل نہ کرو، لیکن اگر کوئی تمہیں مارے پھر تو بدلہ لینے کی اجازت ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہوتے ہیں. وہ حرمت کریں تو تم کرو، بدلے میں حرمتیں ہوتی ہیں. والحرمات قصاص، اور حرمتیں تو ہوتی بدلے میں ہیں. کوئی کسی کی عزت کرے گا تو کوئی اگلا بھی عزت کرے گا نا جی. میں کہوں جناب سارے لوگ میری عزت کریں اور میں جناب کسی کی عزت نہ کروں تو اس طرح کوئی نہیں ہوتا. حرمات و قصاص، حرمتیں بدلے میں ہوتی ہیں. فمن اعتدى علیکم، بس جو تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی زیادتی کا بدلہ لو. بمثل ما اعتدى علیکم، اسی کے مثل، اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی حد سے نہیں بڑھنا وہاں بھی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، آخری حکم، اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو.
انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کے ساتھ خرچ، کنجوس مکھی چوس نہ بنو۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ جو آدمی کنجوس ہے نا، مکھی چوس، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا نہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے سخی آدمی، وہ اللہ کی راہ میں دینے والا، اس نے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت سے بچایا ہوا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان کا مطلب آدمی کے اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کیا، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ احسان کا مطلب ہے اللہ کی یوں عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اتنا دھیان رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ حدیث پاک میں آیا۔ اور دوسرا احسان کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی معاف بھی کرو، الٹا اس کے ساتھ نیکی بھی کرو۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے جہاں پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے مت لڑو مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی لڑو ان سے، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین سارا اللہ کا ہو جائے، فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ گئے، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس کسی پر زیادتی نہیں سوائے ظالموں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہوتے ہیں، والحرمات قصاص، اور حرمتیں تو ہوتی بدلے میں ہیں، فمن اعتدی علیکم، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی زیادتی کرو، یعنی زیادتی کا بدلہ لو اس پر، بمثل ما اعتدی علیکم، جیسا کہ اس نے زیادتی کی تم پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی جانب، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔